بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے نظریے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن میں اکثر اسرائیل کہا گیا ہے۔ ان کا لقب اسرائیل اللہ نے خود رکھا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کے ساتھ لڑنے والا۔ ایمان کی لڑائی میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن میں سب سے خوبصورت ذکر سورہ یوسف میں ہے۔ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تو یعقوب نے فرمایا، اب تو خوبصورت صبر ہی کرنا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ یوسف کی جدائی اور بنیامین کی کھو جانے کے غم میں وہ رو رو کر اندھے ہو گئے تھے۔ آخر میں جب یوسف کا کرتا ان کے چہرے پر رکھا گیا تو ایک دم سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ اللہ کی بڑی نشانی تھی۔ ان کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے بنے، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہودی کے نظریے سے دیکھی جائے تو یہودیوں میں ان کا نام جیکب اور بعد میں اسرائیل ہے۔ وہ اسحاق کے چھوٹے جڑوے بیٹے تھے۔ بڑے بھائی کا نام عیسائیو تھا۔ یعقوب نے عیسائیو سے مسور کی دال کے بدلے پہلے پیدا ہونے کا حق یعنی کہ برتھ رائٹ لے لیا تھا۔ پھر ماں ربقہ، جنہیں رفقہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی مدد سے اندھے باپ اسحاق سے برکت بلیسنگز بھی چھین لی۔ تیسری چیز ہے کہ ایک رات فرشتے سے کشتی لڑی، اس لیے نام اسرائیل پڑا، مطلب اللہ سے لڑنے والا۔ ایمان کی لڑائی میں یہودی انہیں سارے یہودیوں کا باپ مانتے ہیں۔ یہ تھی یہودی کی نظریہ۔ آئیے عیسائی کرسچینٹی کے نظریے سے بائبل اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ عیسائی بھی انہیں جیکب اور اسرائیل ہی کہتے ہیں اور تورات والی کہانی مانتے ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نام میں یعقوب کا نام آتا ہے۔ وہ انہیں ایمان کے باپ کہتے ہیں کیونکہ مشکلوں میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ بائبل میں مشہور خواب زمین سے آسمان تک سیڑھی جس پر فرشتے اوپر نیچے اتر رہے تھے۔ کچھ سائنٹیفک باتیں۔ جڑوے بچوں کا سائنٹیفک راز، یعقوب اور عیسائیو جڑواں تھے لیکن بالکل الگ۔ عیسائیو بال والا شکاری گوری سکن کا تھا، یعقوب صاف سکن گھر میں رہنے والا۔ آج سائنس کہتی ہے فریٹرنل ٹوئنز میں اتنا فرق ہو سکتا ہے۔ تورات میں لکھا ہے کہ پیدا ہوتے وقت یعقوب نے عیسائیو کی ایڑی پکڑ رکھی تھی، اس لیے نام یعقوب پڑا، ایڑی پکڑنے والا۔ غم سے اندھے ہونا اور خوشی سے آنکھیں ٹھیک ہونا۔ قرآن اور بائبل دونوں میں ہے کہ غم سے اندھے ہو گئے اور یوسف کا کرتا لگتے ہی آنکھیں واپس ٹھیک۔ آج سائیکالوجی اور میڈیکل سائنس کہتی ہے بہت زیادہ دکھ سے سائیکومیٹک بلائنڈنس ہو سکتی ہے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن دماغ دیکھنے سے منع کر دیتی ہے۔ ایک بڑا خوشی کا شوق اسے ترنت ٹھیک کر سکتا ہے۔ قرآن کا ایک سائنٹیفک معجزہ بھی مانا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے پیلسٹین کے ہیبرون الخلیل شہر میں۔ کیو آف دا پیٹریارچ یا مسجد ابراہیم ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مانی جاتی ہے۔ یہودی اور مسلمان دونوں اسے مقدس مانتے ہیں۔ یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی، تینوں ابراہیمک مذہبوں کے نظریے سے، تھوڑی ہسٹری اور سائنس کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی قرآن پاک میں زیادہ تر سورہ یوسف کے ذریعے بیان کی گئی ہے، جہاں یہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ ان کی زندگی کی شروعات قرآن میں تفصیل سے نہیں بیان کی گئی، لیکن اہل کتاب کے مطابق وہ اپنے جڑواں بھائی عیسائیو کے ساتھ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد سے برکت حاصل کی اور پھر اپنے ماموں لابان کے پاس گئے، جہاں انہوں نے ان کی بیٹیوں لیا اور ریچل سے شادی کی۔ پہلی بیوی لیا سے ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ دوسری بیوی ریچل سے حضرت یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب بیٹوں سے برابر پیار کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام پر زیادہ مہربانی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے اور خوبصورت۔
ایک دن یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اے میرے ابا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان خوابوں کی تعبیر سمجھی اور یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ یوسف کو نبوت ملے گی، اور 11 ستارے ان کے بھائی، سورج اور چاند ماں باپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ حسد کریں گے اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سوچتے تھے کہ ابا یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے پلان بنایا اور ابا سے اجازت مانگی۔ اے ہمارے ابا، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وہ کھیل اور مزے کریں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11 اور 12۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی، مجھے ڈر ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے اور بھیڑیاں اس کو کھا جائیں۔ لیکن بھائیوں نے قسم کھائی اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جنگل میں پہنچ کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جانور کا خون لگایا اور ابا کے پاس رو رو کر گئے، ہم ریس کر رہے تھے، یوسف ہمارے سامان کے پاس تھا، بھیڑیا نے اس کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، تمہاری نفسوں نے تم کو برا کام سجھا دیا ہے، اب تو صبر جمیل ہی ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ آیت نمبر 18۔ انہوں نے یقین کیا کہ یوسف زندہ ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اندھے ہونے لگے غم سے۔ کئی سال گزر گئے۔ اس دوران یوسف کو غلام بنا کر مصر بھیجا گیا، وہاں وہ وزیر بن گئے۔ پھر ایک بھیانک قحط آئی جو کنعان تک پہنچ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مصر جا کر اناج لے آؤ۔ وہ گئے۔ یوسف نے ان کو پہچانا، لیکن انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ یوسف نے ان کو اناج دیا، لیکن کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو لاؤ۔ بیٹے واپس آئے اور ابا کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر ڈر لگا، کیونکہ یوسف کے بعد اب بنیامین کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا میں تم پر اس کے بارے میں اطمینان کروں جیسا یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ لیکن بیٹے قسمیں کھاتے رہے اور انہوں نے پیسے بھی واپس ملے تھے بیگ میں۔ آخر کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، لیکن کہا، تم سب ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ نظر نہ لگے۔ دوسری دفعہ بیٹے مصر گئے بنیامین کے ساتھ۔ یوسف نے پلان بنایا، بنیامین کے بیگ میں پیالہ ڈلوا دیا اور چور ہونے کا الزام میں بنیامین کو روک لیا۔ بیٹے واپس آئے اور ابا کو بتایا کہ بنیامین پکڑا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے، نہیں، تمہاری نفسوں نے پھر برا کام سجھا دیا، اب صبر جمیل، اللہ ان سب کو مجھے واپس دے گا، وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے، اے افسوس میرے یوسف پر۔ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم سے اور وہ اندھے ہو گئے۔ بھائی کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم یوسف کو یاد کرتے رہو گے جب تک مر نہ جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے غم اور دکھ صرف اللہ سے کہتا ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے بیٹوں کو کہا کہ مصر جا کر یوسف اور بنیامین کی تلاش کرو۔ تیسری دفعہ بیٹے گئے۔ یوسف نے اپنی پہچان ظاہر کیا اور کہا کہ ابا کو لے آؤ۔ یوسف نے اپنی قمیض بھائیوں سے بھیج دی، جو ابا کی آنکھوں پر ملنے سے ان کی نظر واپس آ گئی۔ آخر کر پورا خاندان مصر میں ملا اور یوسف کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ جب سب نے اس کو سجدہ کیا احترام میں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آیت 100۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ مصیبت میں صبر جمیل کرو، اللہ پر توکل رکھو اور شکایت صرف اللہ سے کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے ظلم پر بھی صبر کیا اور امید نہیں چھوڑی۔ یہ کہانی ایمان، حسد کے نقصان اور اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا صبر اور یقین دے، آمین ثم آمین۔